السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کی کتاب میزان الصرف آج سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ بہت غور سے کتاب کو پڑھیں گے اور یہ رٹنے والی کتاب ہے، سبق ضرور یاد کریں گے۔ دیکھیے سبق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ عزیز طلباء، یہ کتاب فن صرف میں ہے۔ میزان الصرف کتاب کے مصنف علامہ سراج الدین ابن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور اس میں ایک اور کتاب ہے منشیب کتاب کے مصنف ملا حمزہ بدایونی علیہ رحمہ ہے، ملا حمزہ بدایونی علیہ رحمہ ہے۔ عزیز طلباء، مصنف علیہ رحمہ کتاب کو شروع کر رہے ہیں بدع فعل امر سے۔ بدع جان لو کے کتاب شروع کر کے دعائیہ کلمات دے رہے ہیں۔ اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تعالی آپ کو دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت میں نیک بخت بنائے۔ کہ جملہ افعال متصرفہ بر سے گونہ است، کہ تمام افعال متصرفہ تین قسموں پر ہے۔ تمام افعال متصرفہ تین قسموں پر ہے۔ افعال متصرفہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جن فعلوں کی گردانیں ہوتی ہوں، یعنی مصدر سے ماضی مضارع امر نہیں وغیرہ بنائے جاتے ہوں، ان کو افعال متصرفہ کہتے ہیں۔ جن فعلوں کی گردانیں ہوتی ہوں، یعنی مصدر سے ماضی مضارع امر نہیں بنائے جاتے ہیں، ان کو افعال متصرفہ کہتے ہیں۔ افعال متصرفہ کہہ کر افعال غیر متصرفہ کو نکالا گیا ہے، جیسے لیسا ہے، نعم بیسا ہے، نعم ہے۔ یہ بھی افعال ہے لیکن یہ غیر متصرفہ ہے، ان کی گردانیں نہیں آتی۔ کہہ رہے ہیں کہ ماضی و مستقبل و حال تین قسموں پر ہیں، اور
و ہرچے جزئی سے چیز است متفرع است ہم مزی سے کہہ رہے ہیں کہ اور جو کچھ ان تین چیزوں کے علاوہ ہے انہی تین چیزوں کے شاخ ہے، ماضی مستقبل و حال کے علاوہ ہے، جیسے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، اور بھی فعل امر ہے، فعل نہیں۔ کہتے ہیں کہ انہی تینوں چیزوں سے بقیہ بھی نکلے ہوئے ہیں، تو جو کچھ ان تین چیزوں کے علاوہ ہے انہی تین چیزوں کے شاخ ہے۔ اب تعریف کریں گے ہر ایک کی۔ اما ماضی فعلی راگویند کے بزمان گزشتہ تعلق دارد آخر او مبنی باشد بر فتح، کہہ رہا ماضی یعنی فعل ماضی، تو فعل راگویند ایسے فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا آخری فتح پر مبنی ہو، یعنی اس کے آخر فتح پر مبنی ہو، یعنی فتح اس کے آخر میں۔ کہنے قلت حروفہ او کثرت، اس کے حروف کم ہو یا زیادہ، اس کے حروف کم ہو یا زیادہ، چاہے 3 حروف والا ہو یا 4 حروف والا ہو یا اس سے زائد ہو، اس کے آخری حرف پر فتح ہوگا اور وہ مبنی بر فتح ہوگا۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں مگر بارش، مگر کسی عارض کی سبب سے، کسی دشواری کی سبب سے فتح نہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی دشواری، کوئی عارض آ جائے، جیسے فعل، فعل یہ فتح ہے دونوں پر، فعلوا یہاں پر فتح نہیں ہے فعل کے آخر میں، فعل کا آخر لام ہے، کلمہ ہے، تو لام پہ یہاں فتح ہے ہی نہیں ہے بلکہ ضمہ ہے۔ کیوں ضمہ ہے؟ کیونکہ لام اس کے بعد واو ہے، واو ما قبل ضمہ چاہتا ہے، اس لیے لام کلمہ کو ضمہ دے دیا ہے۔ یہاں دشواری پائی جا رہی ہے کہ واو ما قبل ضمہ چاہتا ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ، اس لیے یہاں پہ ضمہ دے دیا۔ تو عارض کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے فتح نہیں بھی آ سکتا ہے، جو جیسے فعل، 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 یہ ثلاثی کی مثال ہے۔ 3 مثال دینے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے طالب علم کو کہ ماضی ثلاثی 3 وزن پہ آتا ہے، کبھی فعلہ کے وزن پہ آتا ہے جیسے ضربہ، کبھی فعلہ کے وزن پہ آتا ہے جیسے سمیہ، کبھی فعلہ کے وزن پہ آتا ہے جیسے کرمہ۔ فعلہ یہ رباعی ہے جیسے باثلہ، برانگیختہ کرنا ہوتا ہے اس کا معنی، باثلہ اس نے برانگیختہ کیا یا اس نے الٹ پلٹ کیا۔ عزیز طلبہ، پہلا سبق ہے، دلچسپی سے آپ یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔